بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سبق چل رہا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ما قبل میں پیچھے پڑا گناہ کبیرہ کے حوالے سے، اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کافی احادیث الحمدللہ پڑھی۔ تو آگے سے جو احادیث ہم پڑھیں گے وہ تقدیر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تقدیر کا مسئلہ سمجھیں، تقدیر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو مسلمانوں کا تقدیر کے بارے میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ بدی ہو، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے بندے جو کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا۔ تو بندے جو جو کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس لیے بندے کرتے ہیں۔ اگر زید کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ عالم بنے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تب عالم بنے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید عالم بننا تھا، زید ڈاکٹر بننا تھا، زید انجینئر بننا تھا، تو جو اس کے اعمال ہیں جو وہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جانا کہ زید یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ بنے گا، ایسا کرے گا، ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو جان کر علم ازلی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جان کر اس کو تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان لانا یہ لازم ہے، اور اس کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو تقدیر ہے اس تقدیر کے اندر بندہ مجبور نہیں ہوتا کہ جو تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے وہی کرے گا۔ اور تقدیر کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، بعض تقادیر وہ ہوتی ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں اور بعض تقادیر وہ ہوتی ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی۔ تو کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو والدین کی دعاؤں سے، اپنی دعاؤں سے، نیک سارے بزرگوں کی دعاؤں سے وہ تقدیر چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، اور بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے اور وہ نیک ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے بد تھا تو نیک ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ نیک صالح تھا، اس کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، تو کسی کی بد دعا سے اس کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی اور اس کے اعمال تبدیل ہو جائیں گے اور وہ دوسری تقدیر کے اندر آ جائے گا۔ تو تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو تبدیل ہوتی ہے، ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو تبدیل نہیں ہوتی۔ اور تقدیر کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان کر کہ جو بندے اعمال کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانا اور پھر تقدیر کے اندر لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں احادیث ہیں، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی الزبیر ان جابر ان سراقۃ بن مالک، حضرت ابو زبیر سے روایت ہیں، وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، قال یا رسول اللہ حدثنا عن دیننا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں بتائیں، حدثنا ہمیں بتائیں، عن دیننا ہمارے دین کے بارے میں، کأننا ولدنا لہو جس دین کے لیے ہم ہم پیدا کیے گئے ہیں، جس دین کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اس دین کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ کیا بتائیں؟ انعمل الشیء قد جرت به المقادیر، کیا جو چیز ہم کرتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں اس پر تقدیر جاری ہو چکی ہے۔
جو اعمال ہم کرتے ہیں کیا اس پر تقدیر جاری ہو چکی ہے؟ وجفت بہل اقلام، اور کیا اس پر، اس کو لکھ کر قلم، اقلام یعنی قلم، خشک ہو گئے ہیں؟ جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ تقدیر کے اندر اعمال لکھ کر قلم جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں؟ ام فی شیء نستقبل فیہ العمل، یا پھر ہم جو چیز کرتے ہیں ہم وہ چیز نئے سرے سے کرتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں یا پھر وہ عمل ہم نئے سرے سے کرتے ہیں؟ تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ انہوں نے عرض یہ کیا کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں تو کیا وہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے؟ کیا اس کو قلم لکھ کر خشک ہو گئے ہیں؟ یا پھر جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ ہم نئے سرے سے کرتے ہیں، یعنی ان کا ذکر، ان کا وجود تقدیر کے اندر نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بل فی شیء قد جرت به المقادیر وجفت به الاقلام، بلکہ ان اعمال میں سے، ان اعمال پر یا اس چیز پر تقدیریں جاری ہو چکی ہیں، جو بندے اعمال کرتے ہیں ان پر تقدیریں جاری ہو چکی ہیں، وجفت به الاقلام، اور ان اعمال کو لکھ کر قلم خشک ہو گئے ہیں۔ اس کو لکھ کر قلم خشک ہو گئے۔ قال ففیم العمل، تو حضرت سراقہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل کیسا؟ جب تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہمارا عمل کیسا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اعملوا فکل میسر لما خلق له، تم عمل کیا کرو، کل میسر لما خلق له، ہر شخص کے لیے وہ کام، وہ عمل آسان کیا جاتا ہے، کلن ہر شخص کے لیے، میسر ہر شخص کے لیے آسان کیا جاتا ہے وہ عمل، لما خلق لہو جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو وہ چیز اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ مثلا اگر زید کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ زید عالم بنے گا تو زید کے لیے عالم بننا آسان ہو جائے گا۔ تو جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس چیز کے لیے اس چیز کو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ آسان کیا جائے گا، وہ آسانی سے اس کو کر سکے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ لیل کی 5 آیات تلاوت فرمائی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بہرحال وہ شخص جس نے اعطا مال عطا کیا، واتقا اور پرہیزگار بنا، وصدق بالحسنى اور اچھی بات کی تصدیق کی، صدقہ تصدیق کی، بالحسنى اچھی بات کی، فسنيسره لليسرى تو ہم اس کے لیے آسان چیز کو آسان کر دیں گے، فسنيسره ہم آسان کر دیں گے، ہو اس کے لیے، لليسرى ہم اس کے لیے آسانی کو آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور بہرحال وہ شخص جو بخیل ہوا، بخیل ہوا، کنجوس ہوا، واستغنى اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کی تکذیب کی، اچھی بات کو جھٹلایا، تو کیا کریں گے ہم؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اس کے لیے آسانی کو، مشکل کو آسان کر دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ تو اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکل کو۔ تو ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
بندے کو جس چیز کے لیے پیدا کیا جاتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے آسان کی جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا گیا اس کے لیے وہ چیز مشکل کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، اور اس کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا شروع کے اندر جو چیزیں میں نے عرض کی تقدیر کے حوالے سے، تو ان کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے علم ازلی سے یہ جانا ہے کہ بندے جو اعمال کرنے والے تھے، بندے جو اپنی زندگی کے اندر اعمال کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے علم کے مطابق جان کر، اپنے علم ازلی سے جان کر ان کو تقدیر کے اندر لکھ دیا۔ اس کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ مجبور ہے، جو تقدیر کے اندر لکھا گیا ہے وہی اپنے اعمال کے اندر کرے۔ اور پھر تقدیر کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو تبدیل نہیں ہوتی، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو تبدیل ہو جاتی ہے بزرگوں کی نیتوں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے وہ تقدیر کیا ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نیک صالح صالح بزرگوں سے، اپنے والدین سے اپنے لیے دعائیں کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، یہ بہت اہم چیز ہے، خصوصاً کیونکہ یہ عقائد کے متعلق ہے، تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لیں۔